اسلام آباد کے اندر کسی بڑے واقعے کی، کسی بڑے نتیجے کی تیاریوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ صرف تزئین و آرائش کی میں بات نہیں کر رہا، جو اس وقت اسلام آباد کے اندر انتظامیہ کی طرف سے ڈائریکٹیوز جاری کیے گئے ہیں، اس کے مطابق حیران کن حد تک یہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر آنے والی تمام گاڑیاں تمام شہروں سے وہ تمام اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو بسوں کے اڈے جب آپ بند کرواتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں ان کا داخلہ بند، لگتا ہے کہ امن کا اڈا اب سجنے والا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ان کا ڈیلیگیشن اگر پاکستان آئے گا تو ہمیں خبر مل جائے گی، اگلے 48 گھنٹے سے پہلے یہ خبر آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بات چیت چل رہی ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز نے جیسے ایران کی اندر تمام قیادت کے ساتھ بات کی، بالخصوص جو ان کی ملاقات ہوئی ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر کے ساتھ، اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب بہت کم ایسے معاملات رہ گئے ہیں جس کے اوپر ڈیل آ کے ٹوٹ جائے، بننے والے معاملات زیادہ ہیں۔ تو اگر یہ ٹاکس بانتیجہ ثابت ہوئیں تو اسی تیاری کے ساتھ عین ممکن ہے امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر آ سکیں۔ اس کی طرف سے کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن میں آپ کو صحافیانہ تجزیے کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ جس طریقے کی یہ تیاریاں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ اس سے پہلے بھی وائس پریزیڈنٹ یہاں پر ہو کر گئے، ایسی تیاریاں ہم نے نہیں دیکھیں۔ اس مرتبہ وہی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، شاید اس کے اندر ایک خبر کے مطابق مارکو روبیو بھی موجود ہوں، لیکن ایک شخص کے اضافے کے لیے اتنی تیاریاں نہیں کی جاتی۔ تو سٹیج بنایا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں حالات و واقعات کس طرف جاتے ہیں۔ اس تمام معاملے کا ہم احاطہ کریں گے۔ ہمارے پاس سمیرہ خان ہماری رپورٹر موجود ہے جو تازہ ترین صورتحال سے معلومات سے لیس ہیں، ان کا شکریہ۔ اور ہمیں واشنگٹن سے صادق ایس بھٹ جو ٹی آر ٹی کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور وائٹ ہاؤس ان کی بیٹ ہے، وہ واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور عاقل شاہ صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے وہ بھی جوائن کر چکے ہیں۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے چلتے بتا دیں کہ اسی پروگرام کے درمیان میں ہم نے کچھ لوڈ شیڈنگ کی بھی بات کرنی ہے، تو سردار اویس لغاری ہمارے پاس موجود ہوں گے اور شہباز رانا۔ ذرا سمیرہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے راؤنڈ کی تیاریاں بھی کور کیں، یہ ذرا غیر معمولی ہے آپ کو جو تفصیل ہے اس کے اندر اور جس قسم کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹیوز آ رہے ہیں؟ جی بالکل طلعت صاحب، بہت شکریہ۔ اور انٹر سٹی ٹریفک کی آپ نے بات کی، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انٹرا سٹی جو ٹریفک ہے وہ بھی بند ہونے والی ہے، غالباً اس میں 24 سے 48 گھنٹوں کی شاید بات کی جا رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اگر متوقع طور پہ امریکی صدر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر تیاریاں اسی پروٹوکول کے حساب سے امریکی صدر کے لیے ان کا متعلقہ سفارت خانہ کرتا ہے۔ یہ کچھ میری اپنی آبزرویشن بھی ہے اور کچھ جگہوں پر مجھے جانا جو ہے وہ ہوا آج، اور وہاں سے بھی اس طرح کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام بلڈنگز کو جو کہ روٹ پر فال کرتی ہیں ان کے مالکان کو سرٹیفکیٹس دے دیے گئے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ ٹائپ سرٹیفکیٹس ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگز کو کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی سے پاک رکھیں گے اور وہ سرویلنس کے لیے تمام تر سیکیورٹی پرسنل کی مدد کریں گے۔ اینڈ اٹ از ہیوج، کیونکہ لاسٹ ٹائم تمام روٹ پہ سیکیورٹی پر جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ نہیں بانٹے گئے تھے۔ دس ٹائم بلاکنگ دا ٹریفک انٹو اسلام آباد، لیونگ فرام اسلام آباد، اٹ از ہیوج۔ ڈپلومیٹک انکلیو سیمز unusual اینڈ دا روڈ کانسٹیٹیوشن ایونیو جہاں پہ تمام تر قافلے گزریں گے اس پر کم از کم بھی ایک وقت میں 45 سے 50 گاڑیوں کے کیولکیٹ کے گزرنے کے لیے اس وقت تک تمام تر تیاری مکمل کی گئی ہے، ود آل دا سرویلنس، ود آل دا ہائی رائز بلڈنگ سرویلنس۔ اور آپ کیونکہ جانتی ہیں کچھ چیزیں ابھی بتا سکتے تو وہ تمام تر میجرز کو لے کے جو کہ مخصوص بلڈنگز ہیں اس وقت ریڈ زون میں، ان کو بھی مکمل طور پہ تمام تر حفاظتی آلات سے لیس کر دیا گیا ہے۔ بغیر آپ جو بتا رہے ہیں سمیرہ وہ یہی ہے نا کہ پہلے راؤنڈ کی نسبت، جی سمیرہ آپ یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کی نسبت اس مرتبہ تیاریاں زیادہ وسیع بھی ہیں، گہری بھی ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ٹرانسپورٹ جو اسلام آباد کے اندر آتی ہے، اسلام آباد سے لوگوں کو لے کے جاتی ہے شہر کے بالکل کنارے کے اوپر جو تمام اڈے ہیں، اس کو شاید ایک ہفتہ یا 10 دن کے لیے بند کرنے کا حکم ہے۔
جی رفلی پہلے ایک ہفتے کا فیصلہ کیا گیا تھا. میری ابھی ایک آفیشل سے بات چیت ہوئی ہے, ان کے مطابق 2 ہفتے کا یہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اور اس میں کل پنڈی کے اڈے تمام تر بند کر دیے گئے تھے. آج اسلام آباد کے اڈے بھی نوٹس جاری کیا گیا. ابھی رات 12 بجے کے بعد تک وہ ان کو بالکل ختم کرنے کا ایک موقع دیا گیا کہ 12 بجے کے بعد کوئی گاڑی یہاں پہ نہ آئے اور نہ یہاں سے جائے. تو یہ آبویسلی ایک بڑا روٹ ہے, اور یہ مندرا تک جو کہ پنڈی سے جب باہر جی ٹی روڈ پہ نکلتے ہیں تو وہاں تک سننے میں آیا ہے کہ وہاں تک گاڑیوں کو لے جانے کا حکم دیا گیا ہے, بڑی گاڑیوں کو جو کہ پیسنجر کا گاڑیاں میں. آپ میرے ساتھ ہی رکیے گا. صادق چونکہ موجود ہیں واشنگٹن سے, وہ وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں, کل وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں بھی موجود تھے کیونکہ ان کی بیٹ ہے. صادق بہت شکریہ. یہ آپ نے کچھ سنا, ہماری رپورٹر رپورٹ کر رہی ہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ یہ فرمائیے گا کہ what are you hearing from the White House? وہاں سے کیا آپ کو پتا چل رہا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ جی وائٹ ہاؤس میں کل پریس بریفنگ ہوئی کیرولائن لیوٹ کی, اور اس کے بعد پریس بریفنگ کے بعد ہم نے وائٹ ہاؤس کے آفیشلز کے ساتھ بات کی. دس لکس لائک, دیکھیے طلعت صاحب, ابھی بھی سچویشن فلوئڈ ہے, اس میں بڑے ڈیڈ اینڈس ابھی بھی ہیں. بٹ فرام وٹ وی گیدر یہاں پہ وائٹ ہاؤس میں ٹاپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آفیشل سے بات کر کے there is it looks like it's headed to اسلام آباد. اور جب ہم نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا اس بارے میں کہ اس باری ڈیلیگیشن میں کون جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, تو فرام وٹ وی جیسے ابھی آپ کی رپورٹر بتا رہی تھی, اٹ لکس لائک somebody very high profile. ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے, but it appears that the president of the United States could very well attend this. I think what they are doing right now is ابھی فیلڈ مارشل صاحب تہران میں بھی اس لیے چلے گئے. That's what they told us yesterday کہ وہ جو لاسٹ منٹ کے کوئی ہکپس ہیں وہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. There could be a grand agreement in a sense. That's what Trump wants. اور اس سلسلے میں یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا ٹرمپ کے لیے بھی, بیکاز as you know President Trump has a thing for pomp, اور اتنی بڑی ڈیل اگر سائن ہوتی ہے so he would very much like to be present. So ایسے جیسے ہمیں the feeling we get here in DC is that it could very well be President Trump. فرمائیے گا کہ اس سے پہلے ان کی ٹیم نے بھی آنا ہے اور ایک راؤنڈ ابھی باقی ہے, تو جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر تیاریاں ہیں اس سے آپ کو ایک تو انڈیکیشن ملتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود آنا چاہیں گے, آتے ہیں نہیں آتے وہ خود آنا چاہیں گے اس ڈیل میں سے. انہوں نے اب لبنان اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کروا کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے نویں وار جو ہے وہ ختم کروا دی. تو یہ ان کے لیے آپ نے کہا ڈیفائننگ مومنٹ کس طرح ہے صادق ان کے لیے؟ جی انفیکٹ میں آپ کو کریکٹ کروں, انہوں نے کہا 10ویں جنگ ہے جو میں روک رہا ہوں. ڈیفائننگ مومنٹ اس لیے ہے کہ ٹرمپ 10ویں جنگ, ٹرمپ ہمیشہ سے یہ اس بات کو لے کر, اور امریکہ میں جنرلی یہاں پہ ایران ہیز آلویز بین دی ٹاکنگ پوائنٹ. باقی جنگ جو جہاں بھی ہے دنیا میں ہو رہی ہے وغیرہ وہ تو ٹرمپ میڈیٹ کرا رہا ہے یا امریکہ میڈیٹ کرا رہا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو ایران, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ, بیکاز ایران کا ڈائریکٹ امپیکٹ ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہا ہے. یہاں پہ اکانومی, I mean, people are feeling the pinch right now. The report kal aayi and they said that the American economy is slowing down. So America میں mid terms بھی آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے the fact is that کہ اگر اس فرنٹ پہ ایران وار کو لے کر کوئی agreement ہوتا ہے, that would actually be a very, very crowning moment for Trump, not only politically, this is something that he would be able to sell in the midterms as well. کہ یہ جو ایران کا مسئلہ یہ ہم نے حل کرایا. تو ابھی اس بارے میں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ ایک اور رپورٹ کے مطابق, جسٹ ٹو لیٹ یو نو, ایک اور رپورٹ کے مطابق اسٹارٹنگ فرام دی 18th of April یعنی 16-17 پرسوں سے اسلام آباد کے اندر کسی بھی طرف سے ہر قسم کی ہیوی ٹریفک بند کر دی گئی ہے. اینڈ مور امپورٹنٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے پروونسز سے بھی سیکیورٹی منگوائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا. اور ابھی تک پنجاب سے about 3,000 policemen have already arrived in the capital. So obviously کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. ذرا میں پروفیسر عاقل صاحب کو بھی اس میں لانا چاہوں گا. پروفیسر صاحب, ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ ابھی صادق نے بات کی کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے ایران, تو یہ ایران کے ساتھ معاہدہ جو ہے یہ تو باراک اوباما نے بھی کیا, لیکن the whole world was not really held hostage to this expectation کہ بس کچھ ہو جائے. معاہدہ تو وہ بھی ہوا تھا, تو اس مرتبہ فرق کیا ہے؟ طلعت صاحب, فرق یہ ہے کہ اوباما نے ایران پر حملہ نہیں کیا تھا. یہ تو انہوں نے ایک جنگ شروع کی. آپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ دیکھی ہوگی کہ
پرائم منسٹر نتنیاہو نے ٹرمپ کو یہ باور کرایا کہ اگر آپ ان کی لیڈرشپ کو مار دیتے ہیں تو ایران کی جو عوام ہے وہ روڈوں پہ آ جائے گی، اور اس کے بعد سے یہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو باہر کا کوئی راستہ نہیں لگ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کے کریڈٹ لینے کا اس کو ایک obsession ہے، تو اگر وہ پاکستان آ رہا ہے تو اس کی بیسک وجہ تو یہی ہوگی کہ اس کو تو نہیں لینے دے گا اس کا کریڈٹ۔ اور ایران کی جنگ جو ہے اس کا جو اکانومی پہ امپیکٹ ہوا ہے، وہ JCPOA جو تھا اوباما والا، وہ تو صرف نیگوسیشنز کے تھرو ہوا تھا تقریباً 2 سال، لیکن یہ جب سے انہوں نے جنگ شروع کی ہے، ٹرمپ کی جو پولز نمبرز آپ دیکھ لیں وہ ڈیپ ڈائیو میں جا رہے ہیں، بہت کم ہے، آئی تھنک 60% جو امریکی عوام ہے وہ ٹرمپ کو بھی اپوز کرتی ہے، اور اسی طرح کے اپروول ریٹنگز ایران کی جنگ کے بھی ہیں۔ تو اس کا جو سیاسی اثر پڑے گا مڈ ٹرمز پر، میرے خیال سے وہ اس کی وجہ سے یہ زیادہ ارجنٹ ہے ٹرمپ کے لیے، وہ ڈیسپریٹ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ وہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا میں نے جنگ بھی ختم کر دی، نئی رجیم بھی لے آیا ہوں۔ تو یہ اس ڈیسپریشن سے نکلنے کا طریقہ ہے، اس جو ایک ڈیڈ اینڈ پہ ہے، اور آبویسلی وہ ہر چیز کا کریڈٹ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 10 جنگیں روکی، 15 جنگیں روکی، روزانہ وہ نمبر چینج کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا آئی تھنک اینڈ گول یہی ہے کہ اس کو کریڈٹ ملے کہ وہ جنگ جو اس نے شروع کی تھی اسی نے اس سے پیس ایگریمنٹ نکال لیا اس میں سے۔ اس کے آپٹکس بہت اہم ہوں گے اس تمام معاملے کے۔ یہ دنیا کے اندر بحث کیا جانے والا سب سے بڑا معاملہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کی اکانومی اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، آئل مارکیٹس دیکھ رہی ہیں، گیس مارکیٹس دیکھ رہی ہیں، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوئی ہیں۔ کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں اس جنگ کی وجہ سے، اور جب اس کا کلوجر ہوگا تو وہ کلوجر بڑا دلچسپ ہوگا۔ میں ذرا سمیرہ کو انگیج کر کے پھر صادق صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اور عاقل سے بھی بات کرتا ہوں۔ سمیرہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے اندر آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم جنرل عاصم منیر کے توسط ایران کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کے کتنے قریب ہیں؟ آج ایران کے اسلام آباد کے اندر ایمبیسڈر نے ایک بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے راؤنڈ کے اندر ہم بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اس کے بعد پھر امریکہ نے اپنی پوزیشن چینج کر دی۔ ذرا اس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ وہ کیا معاملہ ہے؟ میں دراصل اس میں یہی بات کہوں گی، آپ ڈپلومیسی کو بہت قریب سے کور کرتے ہیں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پوسچرنگ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وین ایور اٹ کمز ٹو سچ نیگوسیشنز۔ ہائی کرنٹ نیگوسیشنز ہیں یہ ابھی، اور اس میں پوسچرنگ دونوں جانب سے ہوگی، ایران کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے بھی۔ مگر جہاں تک مجھے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سیکیور لائن ہونے کے باوجود وہ اپنی لیڈرشپ سے، سینٹرل لیڈرشپ سے ان تمام تر نیگوسیشنز کے ایک فائنل ڈرافٹ پر بات شاید نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دے وانٹڈ ٹائم، اس کے لیے وہ تہران گئے، کیونکہ ظاہر ہے ایک لوکیشن ٹریس ہونے کا ایشو شروع سے ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو ایک حفاظتی حصار میں لائے بھی، لے کر بھی گئے۔ وہ نیگوسیشنز ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی جو وہاں سے اشاریہ نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں بھی صدر مسعود پزشکیان کو آنا ہوگا۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو صدر مسعود پزشکیان کا لیول جو ہے وہ ڈیلیگیشن کا ہیڈ لیول اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور ان کو پاکستان لانے کے لیے بھی جو تیاریاں ہوں گی تو اس کے آپٹکس ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو اس راؤنڈ کے اندر طے بہت کچھ پا گیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے جے ڈی وینس کی باڈی لینگویج دیکھی، وہ بہت پرسکون تھے، اور لگ یہی رہا تھا کہ ابھی وہ ریویل کسی کو نہیں کرنا چاہتے، ایون اپنے میڈیا کو بھی۔ تو انہوں نے کاغذ لپیٹا فار دا ٹائم بینگ، اور یہ دیکھیں کہ کتنا کوئک تھا سارا کچھ، کہ ایک دن کے بعد ہی تمام تر اپرائزنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے نیگوسیشن کی۔ ابھی ہمارے فیلڈ مارشل کا ایک اور بہت اہم جو ہے وہ کانٹیکٹ رہتا ہے ٹو سم ادر کنٹری جو کہ اس کے اندر پارٹی ہیں ڈائریکٹلی، اس کی بھی ڈیٹیلز کچھ ٹائم میں آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ اسی لیے نیگوسیشن کا دوسرا راؤنڈ جو ہے اس میں 3 سے 4 دن کا وقت لگ رہا ہے۔ پرائم منسٹر آ جائیں گے 18 تاریخ کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے، تو یہ وہ 3-4 جگہ ہیں کہ یہاں سے تمام ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، they'll be very well ending what I assume۔ اچھا صادق، اگر میں آپ کے پاس آؤں، اگرچہ یہ فریم ورک بالکل مختلف ہے لیکن جو طریقہ کار ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ پروفیسر عاقل نے بھی بات کی کہ ان کو شوق ہے کریڈٹ لینے کا، اور آپ نے بھی کہا کہ ہی ہیز اے ٹینڈنسی ٹورڈز پومپ۔ جو انہوں نے اسرائیل اور پریزیڈنٹ آف لیبنان کے درمیان بات چیت کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا وائٹ ہاؤس بامقصد بات چیت کے لیے اسرائیل اور لیبنان سنس 1983۔ تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور پھر a very long time ago both sides want to see peace اور as usual۔ اور ہم بات کی جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، and I believe that will happen quickly. He also has an obsession with quickly
وہ جلدی اس کو کام کرنے ہوتے ہیں, یہ بھی ڈیل کوئکلی. جی جلدی کام کرنے. آئی تھنک ہی وانٹس ٹو سیمنٹ ہز لیگیسی. اور دراصل یہ ہو رہا ہے, لائک یور رپورٹر واز جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ, یہ جو چیزیں ہو رہی ہے, یہ مسلسل ہو رہی ہے ان اے سینس کہ آپ دیکھیں ٹرمپ کا جو آج بیان آیا لیبنان کو لے کے, ون آف دی اسٹیکنگ پوائنٹس جو امریکہ اور ایران کی مذاکرات کو لے کر تھا, وہ ایرانینز کا یہ پرابلم بیسکلی ایشو تھا کہ لیبنان بھی کوئی جو بھی فریم ورک ہوتا ہے یا ایگریمنٹ ہمارا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں لیبنان بڑا امپورٹنٹ ہے. سو اس کے ان دا رن اپ ٹو دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ آج کا بیان اور اس پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, فالوئنگ دیٹ جو شہباز شریف آپ کے پرائم منسٹر ہے, ہی از گوئنگ ٹو ٹرکی. I think it's all falling in place. What's happening right now is, I think it's going, جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے, that's going according to script. اور اس چیز کی بڑی یہ ہو رہی ہے, they wanting to make sure کہ اس میں جو بھی لیگ ورک ہو رہا ہے, بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے, یہ وہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ یہ سمٹ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, یا جو معاہدہ when they fly in a couple of days from now, وہ پرفیکٹ ہو. دس ٹائم اراؤنڈ یہ حتمی ہو اور یہ فائنل ایگریمنٹ بیسکلی اس میں سے نکل کے آئے. صادق بہت شکریہ آپ کا. کوئک ورڈ فرام عاقل صاحب, یہ جو جلدی کیوں ہے ٹرمپ کو, کسی اور طرف جانا ہے کیا اس کو؟ جی بالکل, اس نے آلریڈی انڈیکیٹ کر لیا کہ نیکسٹ اسٹاپ از کیوبا. اور کل شاید آج خبر بھی آئی, ایک رپورٹنگ ہوئی کہ پینٹاگون کو 1 مہینہ پہلے انسٹرکشنز دے دی گئے ہیں کہ پورا پلان بنایا جائے کیوبا کے لیے. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اٹینشن سپین گولڈ فش کی طرح ہے, وہ زیادہ دیر ایک چیز پر فوکس نہیں کر سکتا. تو اس سے ایران وار کا آپ کوشچن پوچھیں تو وہ کہے گا میں نے بال روم میں نئے پردے لگائے ہیں. تو یہ obviously he wants to end it quickly for reasons کہ وہ خود بھی نکلنا چاہتا ہے, اس کا جو دماغی توازن ہے وہ بھی تھوڑا سا ہلا ہوا ہے میرے خیال سے. اور obviously کریڈٹ کے پیچھے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ جلد از جلد ختم کروں اور اس پہ میرا ٹھپا لگے. All of this makes it very, very interesting upcoming days. آپ تینوں کا بہت شکریہ.